السلام علیکم۔ کیا آپ کو ایسے ڈراماز پسند ہیں جن کو دیکھتے دیکھتے اچانک ہی ایسا ان ایکسپیکٹڈ ٹویسٹ آتا ہے کہ دیکھنے والا حیران پریشان رہ جاتا ہے؟ آخر ایسا کیسے ہو گیا؟ میں نے تو ڈرامے کے اندر یہ چیز بالکل بھی ایکسپیکٹ نہیں کی تھی۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے ہی ٹاپ 10 ڈراماز کے بارے میں بتائیں گے جن کا ان ایکسپیکٹڈ ٹویسٹ آپ کو کر دے گا حیران۔ تو ہمارا آج کا کاؤنٹ ڈاؤن دیکھتے رہیے اور آپ سے درخواست ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہم آپ کے انٹرٹینمنٹ کے لیے ہر پل آپ کی اسکرین پر موجود رہیں۔ ڈرامہ سیریل دلربا۔ ویورز، ڈرامہ سیریل دلربا کا ٹویسٹ آپ کو حیران کر دے گا جب صنم آخر میں جادوئی طور پر شکار بن جاتی ہے۔ جس نے بھی ڈرامہ سیریل دلربا دیکھا ہے وہ اس بات سے اتفاق کرے گا کہ مختلف بننے کی ناکام کوشش میں مصنف میں آخر میں ایک پلاٹ موڑ دیا جو کہ صرف اور صرف ایک حیران کن اینڈنگ تھا۔ پورا ڈرامہ اسی بنیاد پر قائم ہوا کہ ایک نوجوان لڑکی نے فلرٹ کیے اور اس کے نتیجے میں اسے بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑا۔ اگرچہ صنم کے ارادے اور اس کے انتخاب پورے ڈرامے میں کافی واضح تھے، آخر میں مصنف نے اسے ہی وکٹم بنا دیا۔ جب دو افراد کا رشتہ ہوتا ہے تو دونوں نتائج کے یکساں طور پر ذمہ دار ہوتے ہیں۔ کس طرح دیکھنے والوں کو جنید کے لیے نہیں بلکہ صنم کے لیے محسوس کرنا چاہیے تھا۔ ڈرامہ سیریل رنجش ہی سہی۔ ڈرامہ رنجش ہی سہی خوبصورتی سے لکھی گئی کہانی اور شاندار ہدایت کاری کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ANP پروڈکشن کے بینر تلے بنائے جانے والے اس ڈرامے کو ماہا ملک نے تحریر کیا۔ یہ واحد ڈرامہ ہے جہاں لوگ پیشین گوئیاں کر رہے ہیں اور ہر بار ناکام ہو جاتی تھیں۔ انتہائی غیر متوقع ڈرامہ جس میں ہر قسط میں ٹویسٹ ہوتے ہیں۔ تو حالیہ ٹویسٹ یہ ہے کہ جبا کی کہانی دوبارہ دہرائی جاتی ہے۔ آنے والا موڑ یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ ہبا مہوش پلین میں پھنس گئی لیکن روہیل اسے بچا لے گا، اور شروع میں لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ہبا اور روہیل ایک ساتھ ختم ہو جائیں گے، لیکن جو ہوا وہ اس سے ٹوٹل مختلف تھا۔ ڈرامہ سیریل تیرا غم اور ہم۔ تیرا غم اور ہم کی کہانی ایک محبت کی ٹرائنگل پر قائم تھی۔ ڈرامے کا ہیرو علی ایک مثالی ہیرو تھا۔ وہ اپنی بیوی سے پیار کرتا تھا اور یہ جانے بغیر کہ وہ کون ہے۔ آخرکار کہانی میں غیر متوقع موڑ آیا۔ علی آخرکار سارا کی ہیرا پھیری کا شکار ہوا اور اس کے ساتھ نکاح کے رشتے میں بندھنے کو تیار ہو گیا۔ یہ کہانی کا اب تک کا بدترین موڑ تھا، جس کے بعد کہانی نیچے کی طرف جانے لگی۔ اس نے اپنی پہلی بیوی، اپنی زندگی کی محبت ماہی کو شادی کے بعد ہی اعتماد میں لیا۔ اس موڑ کے بعد وہی پرانی منفی اور دونوں بیویوں کے درمیان مسلسل طاقت کی جدوجہد شروع ہوئی۔ علی نے سارا سے شادی کی لیکن اس کا شوہر بننے سے انکار کر دیا۔ اس ڈرامہ سیریل میں آپ دیکھیں گے کہ کیسے ایک چھوٹی سی غلطی انسان کی زندگی برباد کر دیتی ہے۔ عظیم ساجد کی ہدایت کاری میں بننے والی اس ڈرامہ سیریل میں حاجرہ یامین، عزیکا ڈینیل اور دیگر اداکار شامل تھے۔ ڈرامہ سیریل اولاد۔ ARY ڈیجیٹل کی ڈرامہ سیریل اولاد ایک بہت ہی سبق آموز کہانی ہے۔ اس کہانی میں ایک باپ، ایک ماں، 2 بہنیں اور 2 بھائی ہیں۔ شادی سے پہلے تک سب لوگ ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، لیکن جب بڑے بیٹے کی شادی ہو جاتی ہے تو اس کی بیوی اس بات کا درس دیتی ہے کہ تم کب تک گھر والوں کے خرچے اٹھاؤ گے؟ اگر ہم اسی طرح خرچہ اٹھاتے رہے تو ہم اپنا کچھ نہیں بنا سکیں گے۔ کچھ دنوں کے بعد جب بڑا بیٹا اپنے باپ سے جھگڑا کرنے لگتا ہے اور ان کی زندگی کے اندر تلخی آ جاتی ہے تو وہ جلد ہی علیحدہ ہونے کا سوچ لیتے ہیں۔ اس طرح بہت زیادہ لڑائی ہونے کی وجہ سے دوسرے گھر کے افراد بھی پریشان رہتے ہیں، لیکن کہانی کے آخر میں ایک ٹویسٹ آتا ہے۔ بڑے بھائی کے گھر میں پریشانیاں ڈیرا ڈالنے لگتی ہیں۔ وہ بہت پریشان ہو جاتا ہے تو اسے اپنے والدین کی یاد آتی ہے کہ اس نے اپنے والدین کے ساتھ برا کیا ہے۔ یہ سب کچھ اسے اپنے کیے کی سزا مل رہی ہے۔ تب وہ اپنے والدین کو بہت زیادہ یاد کرتے ہیں اور ان سے معافی مانگنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس ٹائم تک ان کے والدین وفات پا چکے ہوتے ہیں۔ ڈرامے میں یہ ٹویسٹ کافی سبق آموز تھا، لیکن بہت سارے لوگوں کے خیال میں ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ڈرامہ سیریل نند۔ ARY کا ڈرامہ نند ایک عام سیریل ہو سکتا تھا، لیکن یہ اس کا ٹویسٹ نہیں۔ یہاں یہ بات پوائنٹ کرتی ہے کہ مصنف نے گوہر کو منفی TRP حاصل کرنے کے لیے استعمال نہیں کیا تھا۔ چونکہ نند کو بہت زیادہ ریٹنگ مل رہی تھی، اس لیے
کہانی کو بڑھانے کے لیے مصنف نے سوچا کہ رابی کی زندگی آخر کار ہموار ہو جائے گی اور ڈرامہ خوشگوار اینڈنگ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ گوہر نے جہانگیر کے پاس واپس آنے کا فیصلہ کیا۔ گوہر نے زندگی میں جو بھی کچھ کیا اس کی سزا اسے ڈرامے کے آخر میں ایک ان ایکسپیکٹڈ ٹویسٹ کے طور پر ملی۔ اس ڈرامہ سیریل میں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ جب دو بیویاں ایک ہی مرد پر لڑتی ہیں تو یہ کبھی نہ ختم ہونے والی طاقت کی لڑائی کا باعث بن سکتی ہے، اس لیے کہانی میں یہ موڑ شامل کیا گیا۔ اس پلاٹ کے موڑ کے بعد گوہر واپس آئی تو نہ صرف اسے معاف کر دیا گیا بلکہ اس کی بیوقوف ساس اپنی مدد کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی ہے۔ کہانی کے تازہ موڑ کی وجہ سے نند کی ریٹنگ یک دم گری تھی۔ ایک ڈرامہ جو کہ معنی خیز تھا اس موڑ کی وجہ سے ایک اور کہانی میں بدل گیا۔ ڈرامہ سیریل دل رو رہا ہے، محبت کی جیت نفرت کی ہار، ڈرامہ دل رو رہا ہے ایک باکمال ڈرامہ تھا۔ ٹی وی ون کا ایک اور بلاک بسٹر ڈرامہ جس کی کئی اقساط یوٹیوب پر ٹرینڈنگ میں رہیں۔ میگا سیریل کے کچھ اقساط میں ایسے نشیب و فراز آئے کہ دیکھنے والے حیران ہوئے بنا نہیں رہ سکے۔ اس ڈرامہ سیریل کی ہدایت بابر قیوم نے دی، جبکہ ڈرامے کے مرکزی کرداروں میں جنید خان، اسد صدیقی، مریم انصاری اور سونیا مشال شامل ہیں۔ ڈرامے کی کاسٹ میں پاکستان کے لیجنڈری اداکار عثمان پیرزادہ، عتیقہ اوڑھو، لیلا واسطی اور دیگر نے اس ڈرامے میں اپنی اداکاری کے جوہر دکھائے۔ اس ڈرامہ سیریل کی کہانی زویا کے گرد گھومتی ہے جو کہ اپنے باپ سے متنفر ہے۔ اس ڈرامہ سیریل میں آپ دیکھیں گے کہ زویا کسی بھی طرح خوش نہیں ہوتی۔ بالآخر اس کی زندگی میں ہمایوں کی انٹری ہوتی ہے۔ زویا ہمایوں کی محبت میں گرفتار ہو جاتی ہے جو کہ ڈرامے کا رخ بدل دیتا ہے۔ ڈرامہ سیریل سبات۔ ڈرامہ سبات کا یہ ایک ان ایکسپیکٹڈ موڑ تھا کہ حسن عنایہ پر شک کر رہا تھا۔ کسی ویور کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا، حسن اور عنایہ کا ٹریک شاید سبات کے بارے میں واحد چیز تھی جس نے دیکھنے والوں کو امپریس کیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کا کپل بنتا، ناظرین بھی یہی ایکسپیکٹ کر رہے تھے، لیکن پھر حسن عاطف کے جھوٹ پر کیسے اس یقین تک چلا گیا کہ عنایہ کا افیئر تھا۔ حسن کا عاطف جیسے شخص پر زیادہ انحصار کرنا کبھی معنی نہیں رکھتا تھا۔ ایسے وقت میں جب ناظرین مخالف میرال کو تکلیف میں دیکھنا چاہتے تھے، کہانی میں ایک ناخوشگوار تبدیلی کو متعارف کروانے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس ڈرامہ سیریل کے یہ ٹویسٹ دیکھ کر لوگ حیران رہ گئے۔ ڈرامہ سیریل قیامت۔ حال ہی میں جیو ٹی وی پر نشر ہونے والا ڈرامہ قیامت کامیابیوں کی سیڑھیاں چڑھے جا رہا ہے۔ ڈرامہ سیریل قیامت ایک خوبصورت نوجوان لڑکی کی کہانی ہے جس کی زندگی کے فیصلے اس کے آس پاس کے لوگوں پر حاوی ہوتے ہیں۔ آخرکار جب اس کے قریبی لوگ بار بار اسی غلطی سے اس کے مستقبل کو تاریک کر دیتے ہیں تو جہنم ڈھل جاتا ہے۔ ناظرین نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ راشد اور افرا کی شادی ہوگی۔ راشد کے مظلوم اور بدسلوکی سے واقف ہونے کے باوجود اس ٹویسٹ نے ڈرامے کو انٹرسٹنگ بنا دیا۔ یہ ڈرامہ سیریل علی فیضان کی ڈائریکشنز میں تیار کیا گیا، جبکہ اس ڈرامہ سیریل کی سٹار کاسٹ میں احسن خان، نیلم منیر اور ہارون شاہد شامل ہیں۔ ڈرامہ سیریل ہم کہاں کے سچے تھے۔ ہم کہاں کے سچے تھے میں بھی ایک ان ایکسپیکٹڈ ٹویسٹ آیا جب یکدم سے مشل کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ سب کو لگا کہ دونوں کا لو ٹرائنگل بڑھے گا، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ ہم کہاں کے سچے تھے عمیرہ احمد نے لکھا ہے، جبکہ ڈرامے کی ہدایات فاروق رند نے دی ہیں۔ اسے نینا کاشف اور مومنہ درید کے ذریعے ہم ٹی وی نے نشر کیا۔ تقریباً 6 سال بعد اس سیریل کے ذریعے ماہرہ خان دوبارہ سے ٹی وی اسکرین پر نظر آئیں، جبکہ آخری مرتبہ 2015 میں انہیں رومانٹک ڈرامہ سیریل بن روئے میں دیکھا گیا تھا۔ ڈرامہ سیریل پھانس۔ ڈرامہ سیریل پھانس میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک آٹزم کا مریض کسی کا ریپ بھی کر سکتا ہے۔ یہ موڑ ناظرین کے لیے واقعی ان ایکسپیکٹڈ تھا۔ پھانس کے مرکزی کرداروں میں زارا نور عباس، شہزاد شیخ، سمیع خان اور یشما گل شامل ہیں۔ پھانس ڈرامے کی کہانی کو سمینہ اعجاز نے تحریر کیا، جبکہ ہدایت کاری کے فرائض احمد کامران نے انجام دیے۔ مومنہ درید پروڈکشن کے تحت بننے والا یہ سیریل پاکستان میں اب تک جنسی زیادتی کے موضوع پر بننے والے ٹیلی ویژن ڈراماز کے مقابلے میں ایک قدم آگے ہے، جس میں اس مسئلے کو دیگر سنگین جرائم کی طرح ایک جرم گردانا گیا۔